الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من السدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة ترد البلاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ عزیزان مکرم، حاضرین محترم، اس وقت ہمارا پورا ملک اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں ہے۔ اور اس عذاب سے نہ غریب بچا ہے نہ امیر بچا ہے، نہ کسان اور مزدور بچا ہے نہ حاکم بچا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے ہم پر، اللہ ناراض اور رک چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہمارے حالات ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو بڑی قوموں کا ذکر کیا ہے کہ پانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیسے ہلاک کیا۔ پانی اللہ کی مخلوق ہے، اگر یہ پینے کے لیے نہ ملے تو ہم مر جائیں گے۔
پانی انسانوں کی ضرورت ہے اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی ضرورت بھی ہے۔ زمینوں سے پانی کا نکلنا یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ بارشوں کا آنا یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، ٹوٹ جائے تو عذاب بھی ہے۔ اور پانی سے انسان طہارت حاصل کرتا ہے، پانی سے انسان غسل اور وضو کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، جسم دھوتا ہے۔ اس سے انسان کے گھر کی اور بدن کی صفائی ہے۔ یوں سمجھو کہ پانی ہمارا نوکر ہے، ملازم ہے، ہماری ضرورت ہے۔ لیکن جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو نوکروں سے بھی جوتے لگواتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جائے تو گھر کا بیلی مالک کو قتل کر دیتا ہے، گھر کا کتا ہی حملہ کر کے گھر کے بندے کو کاٹ کر مار دیتا ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو گھر کا اونٹ ہی بگڑ جائے تو مالک کی ٹانگ کاٹ لیتا ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو گھر کا چولہا جو آگ اس کی نوکرانی ہے، اس آگ کے ذریعے سے اس کے گھر کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو نوکر سے، مزدور سے، سردار کو جوتے مروا دیتا ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو اس طرح ہوتا ہے جیسے نمرود کے ساتھ ہوا۔ اس نے کئی سو سال حکومت کی، رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر میں ایک مچھر کو داخل کیا، وہ دیواروں میں ٹکریں بھی مارتا تھا، آنے والے بندے کو بھی کہتا تھا کہ میرے سر میں کچھ مارو۔ تخت نہیں چھینا، اقتدار نہیں چھینا، حکومت نہیں چھینی، لیکن نوکروں سے جوتے مروا دیے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی مکہ المکرمہ میں ایک کافر عورت کے غلام تھے۔ وہ غلام مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بنے۔ یہ عورت بڑی ظالمہ تھی، بڑی سخت طبیعت کی تھی۔ اسلام کی وجہ سے اس کو سزا یہ دیتی کہ سریے کو آگ میں گرم کرتی، پھر اس کی کن پٹیوں میں ادھر ادھر لگاتی تھی اور کہتی کہ ایمان اور کلمے کو چھوڑ دو، نبی کو چھوڑ دو۔ وہ صحابی اتنی سخت تکلیف برداشت کرتے رہے، لیکن کلمہ نہیں چھوڑا، نبی نہیں چھوڑا، دین نہیں چھوڑا۔ اس عورت کو اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئی، سزا دینے کا اللہ نے ارادہ کیا، تو سزا عجیب ملی کہ اس کو سر میں درد ہو گیا۔ اس عورت نے بڑی کوشش کی، علاج کی، بڑے حکیموں کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا، لیکن اس کا سر کا درد ختم نہیں ہوا۔ ایک حکیم آیا، اس نے کہا میں کوشش کرتا ہوں، تجربہ کرتا ہوں تیرے درد کا، اگر شاید تیری تکلیف دور ہو جائے۔ اس نے کہا ایک سریہ منگواؤ۔ عورت نے تو گھر میں سریہ رکھا ہی ہوا تھا، اپنے ساتھی کو، اس غلام کو روزانہ داغنے کے لیے اس نے سریہ منگوایا۔ حکیم نے کہا اس کو آگ میں گرم کرو، پھر
اس صحابی کو اس نے حکم دیا غلام کو کہ سریے کو آگ میں گرم کرو۔ اس غلام نے سریے کو گرم کیا۔ حکیم نے اس کافرہ عورت کی کن پٹیوں کے ساتھ اس گرم شدہ لوہے کو سریے کو ادھر رکھا، کچھ آرام ہو گیا، پھر دوسری طرف رکھا، آرام ہو گیا۔ حکیم نے کہا اب جب تک تیری زندگی ہے تیرا یہی علاج ہے اور کوئی دوا تیرے لیے مفید نہیں ہے۔ اب اللہ کی قدرت، وہ ظالم عورت مسلمان کو اسلام کی وجہ سے سریا یہاں لگاتی تھی اور مسلمان کو جلاتی تھی، اللہ کا جب عذاب آیا، جب اس کو سر میں درد ہوتا تو اسی غلام کو کہتی جلدی کرو نا، انگیٹھی میں اس لوہے کو گرم کرو، مجھے یہاں لگاؤ، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو نوکر سے بھی مالک کی پٹائی کرواتا ہے، نوکروں سے جوتے مرواتا ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو جو چیز اس کے لیے ضرورت کی ہوتی ہے اس سے اس کا نقصان کرا دے، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ تو پانی اللہ کی نعمت ہے، اور اس سے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے۔ پانی کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ تعالی زندگی دیتا ہے۔ جانور بھی پانی پیتے ہیں، یہ ہمارا نوکر ہے، غلام ہے۔ لیکن جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو نوکر کو ہی آقا پر بھیج دیتا ہے کہ اب تو اس کو سیدھا کر، میرا حکم ہے۔ وہ پانی جو ضرورت تھی ہماری اور جانوروں کی، اس وقت اللہ کی ناراضگی یہ ہوئی کہ اسی پانی میں نوکر جو ہمارا ہے اس کو اللہ نے طغیانی دے دی، جانور بہہ گئے، مکان بہہ گئے، بچے بہہ گئے، ماں باپ سامنے ڈوب گئے، چیختے رہ گئے، لیکن نہ ان کو پکڑ سکے نہ ان کو بچا سکے۔ ہے تو پانی جس کے بغیر زندگی نہیں، لیکن اللہ ناراض ہوا تو اس چیز کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ نوکر کو، خادم کو مقرر کر دیتا ہے کہ اس کا دماغ اب تو نے ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ آسمانوں میں یہ کیفیت، زمینوں میں یہ کیفیت، خوب توجہ میری طرف رہے، اور خشکی میں یہ عذاب کہ سیلابی سیلاب ہے، مکان نہیں، مسجدیں ڈوب گئی ہیں، لوگ روڈوں پر ہیں، بعض کو کتنی دنوں سے کچھ کھانا نہیں ملا، اور بچے بیچارے رات کو سوئے ہوئے، سیلاب آیا، چھت گری، کوئی زندہ نہیں بچا۔ ایک قیامت کا منظر ہے۔ تو یہ عذاب آیا کیوں؟ آسمان روٹھا کیوں؟ سمندروں کا رخ آبادیوں کی طرف ہوا کیوں؟ یہ پانی میں یہ جوش آیا کیوں؟ یہ خشکی کی جگہ ساری جو آباد تھی، جہاں مکانات تھے، نوکر تھے، ملازم تھے، سردار تھے، دفتر تھے، جہاں گاڑیاں کروڑوں کی کھڑی ہوتی تھیں، ان میں یہ ویرانی آئی کیوں؟ تو بجائے اس کے کہ میں آپ سے پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھیں، تو ہم قرآن سے کیوں نہ پوچھیں کہ اللہ ہمیں کیا فرماتے ہیں، اللہ کا حکم ہمارے لیے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، اور یہ جو تمہیں فساد نظر آ رہا ہے پانیوں میں بھی، یہ پانیوں کا فساد ہے کہ دریاؤں سے بیر نکل آیا ہے، آبادیوں کی طرف رخ ہو گیا ہے، انسانوں اور جانوروں کے لیے نقصان کا سبب بن گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، بر کہتے ہیں خشکی کو، جہاں عمارتیں تھیں، جانور چرتے تھے، یہ خشکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو فساد ظاہر ہو گیا ہے خشکیوں میں بھی اور تری میں بھی، یعنی پانی میں بھی اور خشک جگہوں پر زمینوں میں بھی کیوں ہوا؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کے اعمال ہیں، انسانوں کی کرتوت ہیں۔
انسانوں کے اپنے گناہ ہیں، ان کی شامت ہے جس کی وجہ سے ساری زمین میں فتنہ ہی فتنہ ہے، اور ساری زمین میں سب دریاؤں میں طغیانی ہے، جوش ہے، پانی کا رخ انسانوں اور آبادیوں کی طرف ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہیں، کمائی ہے، لیذیقہم، تاکہ میں تمہیں چکھاؤں مزہ، لعلہم یرجعون، تاکہ تم میرے عذاب کو دیکھ کر، عذاب کا مزہ چکھ کر تم توبہ کر لو، تم اللہ کی طرف پھر آ جاؤ۔ یہ عذاب میں نے اس لیے بھیجا ہے، ہیں تمہارے کرتوت، تمہارا کیا ہوا کام ہے اور تمہاری بدعمالی ہے، عذاب آیا۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ایک اور جگہ اللہ یہ فرماتے ہیں بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، میں یہ ساری مصیبتیں نازل اس لیے کرتا ہوں تاکہ اس کا مزہ چکھاؤں، تاکہ اپنے اعمال سے باز آ جائیں، گناہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ان گناہوں کو چھوڑ دیں، وہ جرم جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی وہ جرم سے توبہ کر لیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہم نے کیا توبہ کی ہے، قتل ویسے ہو رہے ہیں، اغوا ویسے ہو رہے ہیں، اور ظلم ویسے ہو رہا ہے، چوریاں ویسے ہیں، اور ہر جرم، بے نماز ویسے ہیں، بے پردگی وہی ہے، گانا بجانا ویسا ہے، شراب کی کباب کی مجلسیں ویسی ہیں، ناچ ڈانس ویسا ہے، ہم نے تو توبہ کی نہیں۔ اللہ عذاب اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، رجوع تو ہوا نہیں، توبہ کی نہیں تو عذاب ٹلے گا کیسے؟ ایک اور جگہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ شورى میں، یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ زمین اور اس کے خشکی اور تری کا عذاب ہمارے اعمال سے ہے، یہ سورۃ روم کی آیت ہے۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اگر سمندر میں دو مچھلیاں آپس میں لڑ پڑیں، بڑی مچھلی چھوٹی پر ظلم کرے یا اس کا نقصان کرے، فرمایا یہ بھی انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کا اثر ادھر بھی چلا گیا۔ قرآن میں سورۃ شورى، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لا الہ وما اصابکم من مصیبت، جو تمہیں مصیبت پہنچے۔ آپ مجھے بتائیں یہ مصیبت نہیں کہ بجلیوں یہ ختم ہو گئی ہیں، ٹیلی فون بند ہو گئے ہیں، آواز دینے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا، ٹیلا نہیں باقی، کوئی درخت بھی تباہ ہو گئے ہیں، مصیبت ہی مصیبت ہے، ماں باپ کے سامنے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، امداد کے لیے لوگ پہنچ نہیں پاتے، ہر طرف پل ٹوٹ گئے ہیں اور لینیں ختم ہو گئی ہیں، نعوذ باللہ، باراتیں پانی میں بہہ گئی ہیں، کشتیاں الٹ گئی ہیں، اور چھت جو حفاظت کے لیے تھی وہ چھتیں گر گئی ہیں، تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، بارش رکے تو جنازہ بھی ہو، نعوذ باللہ پانی ہٹے تو جنازہ بھی پڑھا جائے، قبریں بھی، میتیں بھی بہہ گئی ہیں۔ تو یہ فساد جو ہے قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی ہے، ہم سب کو مصیبت پہنچی ہے، ہم سب کو کیوں پہنچی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا المسلم للمسلمین کجسد واحد، مسلمان سارے ایک جان کی طرح ہیں، اذ اشتکا عینہ فاشتکا کلہ، جب آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے۔ مسلمان ہمارے کو تکلیف ہے، چاہے وہ برما میں ہے، چاہے کشمیر میں ہے، چاہے فلسطین میں ہے، چاہے وہ ڈیرہ غازی خان یا ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے، دنیا کے کسی خطے میں ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو جب مسلمان کو تکلیف پہنچے اور کسی کو تکلیف پہنچے تو میرے آقا نے فرمایا تم ایک جان ہو، آنکھ میں تکلیف ہو، فشتکا کلو، تو سارا جسم 360 جوڑ انسان کے تڑپ جاتے ہیں، تو ہمیں تکلیف ہے نا۔ اللہ فرماتے وما اصابکم من مصیبت، تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتے ہیں بہت سارے گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، ہر گناہ پہ پکڑتا نہیں ہوں،
ہر غلطی پہ سزا نہیں دیتا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ ہر غلطی پہ بھی پکڑنے پہ آ جائے تم اللہ کو زمین میں ہرا نہیں سکتے. ساری دنیا کوشش کرے بارش نہیں روک سکتی، ساری دنیا کوشش کرے سیلابوں کا رخ نہیں موڑ سکتی. انسان کے بند کیا کریں گے؟ فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں. اللہ ہی مصیبت ٹالے گا تو ٹلے گی، اللہ ہی عذاب کو روکے گا تو روکے گا، اس کے بغیر رکنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ اس وقت پوری دنیا عذاب کی لپیٹ میں ہے، اور اللہ نے دو قوموں کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے کہ اللہ کا عذاب پانی کے ذریعے سے آیا. پانی ہمارا نوکر ہے، خادم ہے. جب اللہ ناراض ہو گیا ہے تو خادم سے مخدوم کی پٹائی کرا رہا ہے، اور ہمارا دماغ درست کرنے کے لیے اس کا رخ انسانوں کی طرف کر دیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک قوم تھی جس کا نام تھا قوم جس کا سبا، اور قوم سبا یہ 22واں پارہ ہے. سورت کا نام بھی سورت سبا ہے. یہ بڑی مالدار قوم تھی، اور ان کو اللہ نے جو رقبے دیے تھے وہ رقبے بڑے عجیب تھے، باغات بڑے تھے ان کے. اللہ نے قرآن میں ان کی کیفیت بیان کی ہے. کیا فرمایا؟ میرے نبی ان کو ذرا سنو. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ. فرمایا یہ جو قوم سبا تھی نا، ان کی بستیوں میں نشانی تھی، بڑی نشانیاں تھیں. بڑا سرسبز علاقہ تھا. کیا تھا؟ جنتان عن یمین، دو باغ دائیں طرف، بستی کے دائیں طرف دو باغ، بشمال اور بائیں طرف بھی، یعنی بستیاں درمیان میں، ادھر بھی باغ ادھر بھی باغ. اور اتنا ان میں پھل کہ اگر کوئی آدمی خالی ٹوکری لے کر اس باغ کے نیچے سے گزر جاتا تو باغ کے نکلنے سے پہلے اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا. اتنا ہریالی، اتنا سبزہ، اتنا فراوانی. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا یہ میری نعمتیں ہیں، کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کا رزق کھاؤ. دیا ہی اللہ نے اس لیے کہ تم کھاؤ، لیکن ساتھ فرمایا واشکروا لہ، اور اس کا شکر بھی ادا کرو. نعمتیں بھی کھاؤ، شکر بھی ادا کرو. فرمایا بلدۃ طیبہ، یہ شہر ہے بڑا پاکیزہ شہر ہے. اللہ اکبر. سبزہ ہی سبزہ ہے، بڑی فراوانی ہے، پھل بڑے مختلف قسم کے. ورب غفور، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے. یعنی تمہیں اللہ تعالی نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ شکر بھی ادا کرو، نعمتیں بھی کھاؤ. لیکن ان اللہ کے بندوں نے کفر شرک بھی کیا. نبی وہاں اللہ نے بھیجے، انہوں نے نبیوں کے ساتھ بھی زیادتی کی. ان لوگوں کا پانی کا انتظام بڑا عجب تھا. کیا تھا کہ انہوں نے کئی ڈیم بنائے ہوئے تھے، ڈیم، اور ڈیم جو تھے اس کو یہ صد کہتے ہیں عربی میں، اور ارم بھی کہتے ہیں. بڑے بڑے ڈیم بنائے تھے، اور ان کے کچھ بڑے ڈیم ایسے تھے جس کے کئی دروازے تھے. اگر تھوڑے پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ کھڑکی کھولتے، پانی نیچے آتا، اور اگر زیادہ کی ضرورت ہوتی تو دروازہ کھولتے. انہوں نے کئی خانے بنائے تھے، بڑا عجیب انتظام کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ جب ان پر ناراض ہوا فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو اللہ ناراض ہوا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ نے ان کے پاس پانی کا ایک زوردار نالا بھیجا. کیا ہوا؟ کیسے پانی آیا؟ اللہ تعالیٰ نے چوہے پیدا کر دیے ڈیموں کے دیواروں میں، اور انہوں نے نیچے سے ساری اس کے کھوکھلا کر دیا. اس کو ڈیم بیکار ہو گئے، ڈیموں کا پانی آبادی کی طرف آ گیا، باغات سب تباہ ہو گئے. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ، فرمایا ان دو باغوں کی بجائے اس کی جگہ پر اللہ نے اور دو باغ پیدا کر دیے. وہ کیا تھے؟ ذواتِ اکل خمط، جن میں کچھ میوے تھے بڑے بیکار سے، وَأَصْلٍ،
اور چھو وغیرہ جھو وغیرہ جھاڑیاں یہ پیدا ہوگی، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور اس میں تھوڑے سے بیر بھی پیدا ہو گئے، جو اصل باغ تھے وہ سب ختم ہو گئے، اناروں کے، انگوروں کے اور بڑے خوشبودار پھول تھے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ اللہ کیوں کیا؟ فَمَا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، انہوں نے کفر کیا، اللہ کے نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا، نبیوں کی بات کو نہیں مانا۔ فَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ، اللہ فرماتے ہیں یہ بدلہ ہم اس کو دیتے ہیں جو ناشکرا ہے۔ پاکستانیوں بڑے ناشکرے ہو، اللہ کی ہر نعمت ہمارے ملک میں موجود ہے، ہر قسم کا میوہ موجود ہے، ہر قسم کا موسم موجود ہے، ہر قسم کی نعمت اللہ نے ہمیں اپنے ملک میں دے رکھی ہے۔ اتنی نعمتیں باقی ملکوں میں نہیں ہیں، لیکن ہم ناشکرے ہیں، اپنی چیزوں پر غیروں کو قابض بنا دیا ہے۔ بجلی ہماری ہے، بل اور دیتے ہیں، اور حکومت ہماری ہے، حکم اوروں کا چلتا ہے۔ نعوذ باللہ، ہمارے خزانے ہیں، نکالنے والا دشمن ہے، جو ملک کا بھی دشمن ہے، مسلمانوں کا بھی دشمن ہے۔ ہر نعمت اللہ نے دی ہے، فرمایا جو ناشکرا ہوتا ہے ہم یوں ہی کرتے ہیں۔ پھر وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، بستیاں تھیں، بڑا امن تھا، ایک بستی میں دوسری بستی میں جانا ان کو بہت آسان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی دوری پیدا کر دی، بڑی پریشانی ہو گئی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کی۔ تو پانی ڈیموں میں تھا، ڈیم ہی بیکار ہو گئے، جب اللہ کا عذاب آنے لگے تو پانی کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اس وقت جو پورا ملک ہمارے عذاب میں پھنسا ہے، مہنگائی یہ ایک عذاب ہے اللہ کا، ظالم حکمران یہ اللہ کا عذاب ہے، دھوکے باز وڈیرے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، چیزوں کا مہنگا ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے، روزی کا تنگ ہونا اللہ کا عذاب ہے، اور زمینوں کا ویران ہو جانا اللہ کا عذاب ہے، پانیوں کا آبادی کی طرف آ جانا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ سب عذاب آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، 7واں پارہ ہے، بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قادر ہوں، وَهُوَ الْقَادِرُ، اللہ قادر ہے، کس بات سے؟ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، آپ فرما دیں وہ اللہ قادر ہے، کس بات پر؟ أَلَا أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہ میں عذاب اوپر سے بھیج دوں، میں قادر ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اوپر کا عذاب کیا ہے؟ فرمایا تیز آندھی چلائے، یہ اوپر کا عذاب، اور بجلی گرائے یہ اوپر کا عذاب، بے تحاشا بارش بے یہ اوپر کا عذاب، اور اولے ڈالے اولے برسے یہ اوپر کا عذاب۔ اللہ قادر ہے کہ عذاب اوپر سے بھیجے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے پانی میں غرق کیا تو وفارت تنور، نیچے تندور سے پانی نکلا اور اوپر سے اللہ نے بارش کو برسایا، 40 دن تک آپ کی کشتی پانی میں تیرتی رہی، پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا، صرف وہی بچے جو اس وقت کشتی میں تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ کی عمارت بھی نہیں بچی، وہ بھی گر گئی۔ تو اوپر سے عذاب آنا یہ بھی اللہ کی ناراضگی، عذابا من فوقکم، اللہ بھیجے اوپر سے عذاب تو ہم کہاں جائیں؟ او من تحت ارجلکم، اللہ فرماتے ہیں یا نیچے سے میں عذاب بھیج دوں۔ نیچے کا عذاب کیا ہے؟ زمینوں میں زلزلے کا آ جانا، دریاؤں کا آ جانا، قتل و غارت، اور زمینوں میں اللہ کی طرف سے یہ بھی عذاب ہے کہ ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا۔ اوپر کا عذاب بھیج دوں یا نیچے، یا زمین میں زندہ غرق کر دینا، جیسے قارون کو اللہ نے زمین میں غرق کیا، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے پتھر برسائے، یہ اوپر کا عذاب ہے۔
فرمایا میں اوپر سے عذاب بھیجوں میں یہ بھی طاقت رکھتا ہوں، او من تحت ارجلکم یا نیچے سے عذاب بھیجوں میں یہ بھی قوت رکھتا ہوں، او یلبسکم شیعا میں تمہیں آپس میں برادریاں بنا کر لڑوا دوں مروا دوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اس وقت ہم سب عذابوں میں پھنس چکے ہیں، اوپر سے بھی عذاب ہے نیچے سے بھی عذاب ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ما سوا اس کے کہ جس ذات نے عذاب بھیجا ہے اس ذات کو راضی کر دیا جائے، اس سے معافی مانگ لی جائے، توبہ کر لیا جائے تو بچنے کی امید ہے، ورنہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے نبی میرے سامنے کشتی کو بناؤ۔ اب اللہ کا حکم تھا، نبی نے تو کشتی بنانی تھی، اس کی 3 منزلیں بنائی، بڑا اچھا انتظام کیا، وہ لکڑی کا کام جانتے تھے۔ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اللہ فرماتے میں طریقہ سمجھاؤں گا ویسے بنانا، یعنی یہ کام لکڑی کا کشتی کا بنانا بھی اللہ نے سکھایا۔ جب کشتی بنانی شروع کی جو سردار آتا کہتا ہے لگتا ہے آپ کا دماغ نہیں کام کرتا، پانی ہے نہیں اور کشتی مذاق کرتا، اور حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، تو وہ مذاق کرتے طنز کرتے۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ کشتی میں لوگوں نے پاخانہ کرنا شروع کر دیا۔ آخر اللہ کا حکم آیا وفارت تنور، روٹی پکانے والے تندور سے پانی نکلا اور اوپر سے بارش برسی، پھر پانی اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے اعلان کیا کہ جو میری کشتی میں آ جائے گا وہ بچے گا، باقی کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آپ کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا کنعان، حضرت نے بیٹے کو بلایا، فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرا بیٹا تو بھی میرے ساتھ کشتی میں آ جائے، کافروں کے پاس نہ جا۔ تو بیٹے نے بہت عجیب جواب دیا، اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، 30 ہزار فٹ بھی پہاڑ اونچے ہیں، اور واقعتاً انسان کی عقل تو کہتی ہے اتنا اونچا چلا جاؤں پانی آئے گا کیسے، لیکن عذاب ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں بلند پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا پہاڑ کی طرف، یعصمنی من الماء، میں پانی سے بچ جاؤں گا، مجھے کوئی خطرہ نہیں، میں آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی بھی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، بیٹا کہتا ہے اوپر چڑھ جاؤں گا، ابا کہتے ہیں میرے ساتھ کشتی میں آ جاؤ۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ نے ایسی لہر بھیجی کہ بیٹا آپ کے سامنے ہی تباہ ہو گیا اور غرق ہو گیا۔ یہ نبیوں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ سیلاب کے ذریعے سے تباہی جو آئی نوح علیہ السلام کے دور میں، صرف 83 آدمی بچے جو ان کے ساتھ تھے۔ پوری دنیا کتنی بڑی ہے، دنیا میں نہ کوئی جانور بچا نہ انسان بچا، اور میں اور آپ اس وقت جو نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 80 بیٹے یا 83 جو بچے، آپ کے بیٹے تھے 8 اور بھی مسلمان شریک ہوئے، 83 آدمی کشتی پہ سوار ہوئے، 8 ان میں آپ کے بیٹے تھے، یہ ان کی اولاد ہے جو قیامت تک چلے گی۔ کوئی دنیا میں باقی زندہ نہیں بچا، تو اللہ کے عذاب سے روک کون سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچ کون سکتا ہے؟ اگر اللہ ہی نہ بچائے تو بچنے کی کیا صورت ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم اوپر کے عذاب میں بھی مبتلا ہیں، یہ بارشوں کی وجہ سے بڑا عذاب ہے، اور دکانوں میں پانی چلا گیا ہے، دکانوں کا سامان برباد ہو گیا ہے، گودام برباد ہو گئے، عمارتیں گر گئی ہیں، بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ عذاب ہی عذاب ہے۔ اور علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا آخرت کا عذاب والا عذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب تو بڑا ہے،
اللہ دنیا میں عذاب دیتا ہے جھٹکا دینے کے لیے کہ سنبھلو سنبھلو، تم سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، آخرت کا عذاب کیسے برداشت کرو؟ اس میں کوئی شک نہیں، ہم یہاں کا عذاب کیسے برداشت کر سکتے ہیں، کتنی کمزور ہے۔ وہ لوگ جو زکاتیں دیتے تھے، خیراتیں کرتے تھے، بڑے بڑے اسپتال چلاتے تھے، آج وہ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ سن 2005 میں پاکستان کے ایک علاقوں میں، بالا کوٹ، ادھر ان علاقوں میں زلزلہ آیا تو میں اور مولانا فضل الرحمان دھرم کوٹی دامت برکاتہم سفر پر گئے، وہ سفر نامہ بھی لکھا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک عالم تھے مولانا منیر، ان کے ماموں ڈی ایس پی تھے، ہمیں ایک جگہ کھڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہاں میرے ماموں کا گھر تھا، 4 منزلہ عمارت تھی، یہاں اس کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی پجارو، یہاں اس کے نوکر رہتے تھے، اور ہم پہنچے تو وہاں کچھ بھی نشان نہیں تھا۔ کہتے ہیں ماموں اکیلا بچا، نہ نوکر بچے، نہ بیوی بچے بچے، نہ گاڑی بچی، پتہ نہیں وہ اتنا بڑا مکان زمین میں دھنس کیسے گیا ہے۔ اور کہتے ہیں ہم شام کو جب پہنچے، رمضان کا مہینہ تھا، روزہ تھا، تو کہتے ہیں ہم بڑی مشکل سے پہاڑوں سے اوپر سے پیدل آئے، دوڑتے ہوئے آئے، اور لوگ کسی کے پاس چاول تھے اس نے ابال کر دیے کہ روزہ تو کھولو، لیکن کہتے ہیں میں نے دیکھا اپنے ماموں کو ایک گتے پر ابلے ہوئے چاول رکھ کر کھا رہے ہیں۔ اے ڈی ایس پی اتنے عہدے کا مالک ہے، لیکن وہی ابلے ہوئے چاول تھے، اس کو کھا رہے تھے، پلیٹ نہیں تھی، ایک گتے پر ان لوگوں نے رکھ کر دیے کہ چلو روزہ تو تم کھولو۔ اللہ حالات کو یوں بدل دیتا ہے، ماں سوا اس کے کیا طریقہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی نہ مانگیں؟ کیوں نہ مانگیں؟ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں عذاب سے بچنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے نبی جب تک آپ زندہ رہیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے بلا لیا، میرے نبی پردہ فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے، اب ایک صورت باقی رہ گئی، وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون۔ جب تک توبہ استغفار کرتے رہیں گے میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پر، اپنے حکمرانوں پر، اپنے حاکموں پر۔ خدا کے بندو تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو؟ ٹی وی میں، ریڈیو میں اعلان کرو رب روٹ گیا ہے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، تم بھی توبہ کرو، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تم بھی مانگو، ہم بھی یہ جرائم چھوڑتے ہیں، تم بھی چھوڑو، ما سوا اس کے کوئی طریقہ نہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک میری مخلوق استغفار کرتی رہے گی میں عذاب نہیں دوں گا۔ آج بھی اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ عذاب کو ٹال دے گا۔ اور اس پر ایک بات کو سمجھے، میری طرف توجہ رہے، خوب توجہ۔ جو مسلمان پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی کریں توبہ، ہم بھی کریں، لیکن جیسے بچے ہوئے مسلمان ان لوگوں کے لیے دعا اگر کریں تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کسی کی اچھی سفارش کرے اس کو سفارش کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ فرماتے ہیں جو مسلمان مصیبت میں پھنسے ہوئے دوسرے مسلمان اگر ان کے لیے دعا کرے تو یہ بھی دعا بھی سفارش ہے کہ مولا ہم تیرے بندے ہیں، ہم سفارش کرتے ہیں ہمارے بھائیوں کو، ہماری بیٹیوں کو مصیبت سے بچا دے۔ اور میں یہ دعا کرنے والا بھی سفارش کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے جو اچھی سفارش کرتا ہے اس کو بھی حصہ ملتا ہے۔ ہم کم از کم اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں ان مسلمانوں کو یاد تو کر سکتے ہیں، یہ بھی سفارش ہے۔ اگر اللہ کی مرضی ہوگی خیر ہو جائے گی، اور اگر اللہ نے ابھی اور امتحان لینا ہے ہمیں سفارش کا پورا ثواب ملے گا۔ جنازے کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، جئنا شفعاء فاغفر لہا، اے اللہ ہم سفارشی بن کر آئے ہیں اس مرنے والے کے، تو اس کو معاف کر دیں۔
معاف کرے نہ کرے معاملہ اس کا ہے، لیکن ہم نے دعا کر کے سفارش تو کی ہے، تو ہمیں سفارش کا یقیناً نظر ملے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنے لیے بھی دعا کرو، اور جو مسلمان مصیبت میں پھنس چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو۔ جو لوگ زکاتیں دیتے تھے آج زکاتوں کے حقدار بن گئے، جی جو لوگ نوکروں کو کھلاتے تھے آج وہ منتظر ہیں کہ کوئی ہمیں لقمہ کچا یا پکا لا کر دے۔ ہمارا علاقہ بھی دریائے چناب کے بالکل کنارے میں، کئی دفعہ وہاں سیلاب آئے تو لوگوں نے کیا کیا کہ درختوں کے اوپر لکڑیاں وغیرہ باندھ کر تھوڑا سامان اوپر رکھا، تو ہر طرف جو پانی ہے تو چوہے بھی، سانپ بھی، بچھو بھی، وہ بھی نکل کر درختوں کے اوپر چڑھاتے ہیں، لیکن انسانوں کو تکلیف نہیں دیتے۔ جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جان تو ہر ایک کو پیاری ہے، اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت ہم سب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمیں یوں نہ سمجھو کہ یہاں کیا ہوگا، یہاں نہر ٹوٹی تھی ایک کچھ سال پہلے تو آدھے سے زیادہ شہر کی عمارتیں گر گئی تھی۔ عذاب عذاب، اور اللہ جب ناراض ہو جائے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں جی۔ اس لیے ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور ان مظلوم مسلمانوں کے لیے جو عذاب میں پھنس گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ سفارش ہے، اور سفارش کا شفاعت کا ہمیں پورا اجر اور ثواب ملے گا۔ دو تین باتیں نقل کر کے پھر میں آپ حضرات سے ایک درخواست اور کرنا چاہتا ہوں، میری طرف توجہ رہے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق پر ترس کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے جس کا نام زینب بنت جہش ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے نبی ہم میں نیک لوگ بھی تو رہتے ہیں پھر بھی ہم برباد ہو جائیں؟ ہر علاقے میں اگر بدماش لوگ رہتے ہیں تو نیک بھی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں تو اللہ کے یار بھی رہتے ہیں۔ اگر وہاں شراب زنا کے مراکز ہیں تو وہاں دین کے اسلام کے مراکز بھی تو ہیں۔ تو اماں نے پوچھا اللہ کے نبی انہلک، کیا ہم برباد ہو جائیں گے؟ وفینا الصالحون، ہمارے اندر تو نیک لوگ بھی موجود ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا جی ہاں نعم، اذا کثر الخبث، جب خباثت عام ہو جائے گی تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، نیک لوگ بھی ساتھ ہی چلے جائیں گے۔ اس وقت بتاؤ کون سا ایسا خبیث اور حرام کام ہے جو ہمارے اندر رائج نہیں ہے؟ سود ہے، زنا ہے، چوری ہے، قتل ہے، دھوکہ ہے۔ کتنے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے رشتے کرنے کے بعد روٹھی بیٹھی ہیں، لینے نہیں آتا کوئی، ناجائز کیس ہیں، مقدمے ہیں، عدالتوں کے دھکے ہیں۔ یہ خدا کا عذاب نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جب خباثت بڑھ جائے گی تو اس وقت اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہر گھر میں گانے کی آواز آتی ہے، اور موبائل نے تو بچی کچی کسر ساری ختم کر دی۔ یہ خباثت عام ہے، جب خباثت عام ہو جائے گی تو پھر اللہ کا عذاب نیک لوگ بھی ہوں گے پھر بھی آ جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فلانی بستی کو الٹ کر کے آ جاؤ، سب کو تباہ کر کے آؤ۔ وہ گئے، پھر واپس آئے، اللہ اس میں ایک تیرا نیک بندہ بھی ہے جو ایک لحظہ بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا، یا اللہ میں کیسے تباہ کروں؟ میرے اللہ نے فرمایا اس کو تو پہلے کرو، یہ عبادت تو کرتا ہے لیکن بستی والے مجھے ناراض کرتے ہیں، یہ روکتا کیوں نہیں؟ اس کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی میری نافرمانی کی بنا پر؟ اس لیے اس کو بھی ساتھ ہی تباہ کرو۔ دنیا میں معاملہ تو یہی ہے کہ سب اکٹھے ہوں گے، عذاب آئے گا تو سب پر، نیک بھی اور گناہگار بھی۔ اور قیامت کے دن تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا قیامت کے دن ثم بعثوا علی نیاتہم، جیسے جو آدمی ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، لیکن دنیا میں عذاب میں نیک اور گناہگار برابر کے شریک ہیں۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچیں، خباثت چھوڑیں، وہ گناہ چھوڑیں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا۔ اور ایک عجیب بات اور بھی، اللہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس ہے، خوب توجہ میں، وہ مصیبت زدہ ہے، یعنی اس کو پھوڑا ہے، اس کو کینسر ہے، اس کو تکلیف ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہے، یا سیلاب زدگان ہے، ان کا غم، پریشانی اور یہ عجیب کیفیات ہیں، تو میرے آقا نے ہمیں دعا بتائی کہ یہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی، آپ بھی پڑھ لو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہم وفضلنی علی کثیر ممن خلقنی تفضیلا۔ یا اللہ تیری تعریف ہے کہ جس نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا جس سے تو نے ان کو مبتلا کیا۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس مصیبت سے وہ بچ جاتا ہے۔ ہم دعا اوروں کے لیے بھی کریں، اپنے لیے بھی کریں، اللہ سے عافیت اوروں کے لیے بھی مانگیں اور اپنے لیے بھی مانگیں۔ اسلام تو کہتا ہے تھوڑی سی مصیبت پر بھی انا للہ پڑھو، اور ہم تبصرے کرتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، لاشیں دیکھتے ہیں، ہمارا دل کانپتا ہے۔ یہ چیزیں دیکھنے کی نہیں ہیں، بلکہ انسان کو رونے کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہمارے ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا اس شخص کو اخبار پڑھنا حرام ہے جو اخبار پڑھ کر مسلمانوں کی غم کی خبر سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد ان کے لیے دعا نہیں کرتا۔ تبصرے مت کرو، اپنی فکر کرو کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں چراغ جل رہا تھا، میرے آقا بھی موجود تھے، تو اچانک ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا حضرت یہ تو کسی کے مرنے پر پڑھی جاتی ہے، اور یہ چراغ بجھا ہے، آپ نے اس پر پڑھا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہر مصیبت پر پڑھی جاتی ہے، چراغ کا گل ہو جانا بھی تو مصیبت ہے۔ وہاں زندگی کا چراغ گل ہوتا ہے، انا للہ پڑھتے ہیں، اور یہ جلنے والا چراغ گل ہو گیا، اس پر بھی انا للہ پڑھی ہے۔ ہر مصیبت پر انا للہ پڑھو، اور اللہ سے ان کے لیے بھی اور اپنے لیے خیر مانگو، دعا کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر بڑا دکھ آیا۔ کیا دکھ آیا؟ کہ بیٹوں نے ایک بھائی کو ڈالا کنویں میں، مارا، بیچا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنے دکھ اور درد کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ بھائی ہم دکھی ہیں، ہم غمزدہ ہیں، ہم اپنے مسلمانوں بھائیوں کا دکھ بھی اور اپنا دکھ بھی اللہ کو شکایت کرتے ہیں، اللہ تو ہی کرم کر۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، ہمارے دکھ درد کی شکایت ہم اللہ سے کرتے ہیں، کیونکہ دیا بھی دکھ اس نے ہے، ٹالے گا بھی وہ۔ اما عائشہ صدیقہ پر جب زنا کی تہمت لگی تو اس وقت بھی امی عائشہ نے یہی پڑھا، کیا پڑھا تھا؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اللہ میں اپنے دکھ کی شکایت، درد کی شکایت تجھے کرتی ہوں۔ میرے آقا بھی پریشان، 40 دن گزر گئے، اچانک وحی آئی، تو وحی کے اندر میرے آقا پر یہ آیات اتری کہ عائشہ پاک ہے، اور ھذا بہتان عظیم، میری بیوی پر ظالموں نے تہمت لگائی۔ تو آپ کی امی ام رومان نے فرمایا عائشہ اٹھو، نبی کا شکریہ ادا کرو نا، کیونکہ قرآن ان پر اترا ہے، تیری صفائی بیان کی گئی ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ حضور کی بیوی ہیں، بڑا پیار ہے، محبت ہے، ناز ہے، نخرہ ہے۔ اس میں عجیب بات کہی، ان کا اماں یہ تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ غلطی ہو گئی ہو تو بتا دو، میں اس اللہ کا کیوں نہ شکر ادا کروں جس نے قرآن میں میری صفائی کا اعلان کیا ہے۔ جب دکھ آیا تھا تو اماں نے یہی پڑھا تھا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، ہم اپنے دکھ درد کی شکایت اللہ سے کرتے ہیں۔ اب آخر میں ایک بات نقل کرتا ہوں، سب کی میری طرف توجہ رہے۔
مسلمان اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے ان کی امداد کرنا۔ اس وقت تمام ان پھنسے ہوئے مسلمانوں کو ہماری امداد کی ضرورت ہے۔ میں نے رات عشاء میں بھی اعلان کیا تھا، بینر بھی لگ گیا ہے، اور بھی حضرات اللہ کی رضا کے لیے شہر میں لوگوں کا راشن اور نقدی جمع کر رہے ہیں۔ میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے راشن کی صورت میں، نقدی کی صورت میں ضرور تعاون کرو، مسجد میں جمع کرو، یہ آپ کی امانت ہے، انشاءاللہ ان تک پہنچے گی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور یہ بات بھی دماغ سے نکال دو، لوگوں نے صدقے کو سمجھا ہی غلط ہے کہ جب تک خون نہ بہائیں صدقہ نہیں ہوتا، غلط ہے۔ صدقہ کچی چیز دے دو، پکی چیز دے دو، کپڑا دے دو، نقدی دے دو، سردی گرمی کا بندوبست کر دو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس سب کو صدقہ کہتے ہیں۔ اس میں جانور ذبح کرنا نہیں۔ اگر یہی معاملہ ہو تو غریب آدمی تو ساری زندگی کبھی خیرات ہی نہ کر سکے، کبھی صدقہ ہی نہ دے سکے، کبھی اللہ کے نام پر کسی فقیر کو 2 روپے بھی نہ دے سکے کہ قبول تو جب ہوگا جب میں خون پاؤں گا، خون کا پاس میرا جانور نہیں ہے میرے پاس، تو میں ذبح کیسے کروں؟ صدقہ کرو اس وقت نقدی صورت میں اور راشن کی صورت میں۔ گھر میں آٹا ہے، دالیں ہیں، گھی ہے، گڑ ہے اور کھانے کی چیزیں ہیں، وہ لاؤ، جمع کراؤ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے متعلق فرمایا کیا ہے، امت کو کیا ملے گا تمہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یوں دھلتے ہیں، کما یطفئ الماء النار، گناہ ایسے بجھ جاتے ہیں جیسے آگ پر پانی ڈالو تو آگ بجھ جاتی ہے، صدقے سے اس طرح اللہ کا غصہ ختم ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں الصدقۃ تمنع میتۃ السوء، صدقہ دینے سے انسان گندی موت سے بچ جاتا ہے۔ اور وقالا، اور ایک اور حدیث میں ہے الصدقۃ تصد 70 بابا من سوء، صدقہ کرنے سے انسان 70 برائی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا الصدقۃ تطفئ عن اہلھا حر القبور، صدقہ کرنے سے قبر کی جو تپش ہے انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے انسان گندی موت سے بچ جاتا ہے۔ اس وقت وہ مسلمان ہماری امداد کے منتظر ہیں، تو انشاءاللہ نماز کے بعد دعا ہو جائے گی، دعا کے بعد سنتیں پڑھ لو گے۔ جس ساتھی کے پاس اگر ہے تو جمع کرائے، اور اگر گھر سے لا کر دینا ہے تو اس کے بعد دے، اور لوگوں کو بھی دعوت دو، ترغیب دو۔ اور مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں، یہ خیر کا کام ہے، ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تو آپ حضرات یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ سے سفارش کریں گے اور صدقہ خیرات کرتے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت کے مسلمانوں کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔